ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ تکویر یا سورہ کورت دونوں نام اس کے لیے جاتے ہیں، مکی صورت ہے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص قیامت کے مناظر کو ایسے دیکھنا چاہے جیسے آنکھوں سے دیکھتا ہے، اگر کوئی انسان قیامت میں کیا ہوگا اس کو آنکھوں سے دیکھنا چاہے تو اس شخص کو چاہیے کہ یہ سورہ تکویر، سورہ انفطار اس سے اگلی اور ایک سورت کے بعد ہے سورہ انشقاق، یہ پڑھ لیں. اس کے اندر گویا ہر چیز بڑی کھول کے واضح طور پر اللہ جل شانہ نے بیان فرما دی. سورہ تکویر کے اندر ابتدائی طور پر 12 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، اور پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا، نفخہ اولا ہوگا پھر نفخہ ثانیہ ہوگا. پہلی مرتبہ سور پھونکنے سے سب کچھ فنا ہو جائے گا، اور بعض روایات میں مدت بھی لکھی ہے کہ 40 سال کی مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس سے سب انسان آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک زندہ ہو. تو ان 12 میں سے 6 چیزوں کا ذکر ہے سورہ اولا سے، نفخہ اولا، اور باقی 6 چیزوں کا ذکر ہے جو نفخہ ثانیہ کے بعد ہوں گے. ان 6 چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد ایک بات ذکر کی ہے، علمت نفس ما احضر، کہ انسان اس موقع پر جان لے گا جو کچھ وہ لے کر آیا، جو اس نے حاضر کیا، کیونکہ قیامت کا منظر ہے. اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ جل شانہ نے قسم کھائی، قسم کھا کر 3-4 قسمیں کھا کر اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو قرآن ہے، یہ قرآن نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا کر نہیں لاتے، یہ کوئی نعوذ باللہ کوئی جادو نہیں ہے، خود گھڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اس ہستی کی جانب سے لایا ہوا ہے جو کہ ذی قوت، بڑی قوت والی ذات ہے، عرش والے کے پاس بڑا ان کا مقام ہے، حضرت جبریل علیہ السلام. اور اس کے بعد مزید آگے ذکر ہے. تو پہلے جو 12 چیزوں کا ذکر ہے میں نے آپ سے عرض کیا 6 چیزیں نفخہ اولا کے بعد کی ہیں، وہ کیا ہیں دیکھیے ذرا. پہلی آیت کیا ہے؟ اذا الشمس کورت،
جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. یہ کوئی کہانی نہیں ہے نعوذ باللہ، کائنات کا خالق، سورج کا خالق بتا رہا ہے. سورج کو اللہ تعالیٰ لپیٹ دے گا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، جس دن آسمان لپیٹے جائیں گے جیسے تم اپنی کتابیں رجسٹر سمیٹتے ہو، آسمانوں کو اس طرح سمیٹ دیا جائے گا، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے ڈال دیا جائے گا، کورت کا. بعض روایت میں لکھا ہے کہ سورج کو اللہ جل شانہ سمندروں میں ڈال دے گا. ستارے اگلی آیت میں وہ بھی سمندروں میں گریں گے، جس کی وجہ سے سمندر بھڑک جائیں گے اور آگ لگ جائے گی. آگے الفاظ آ رہا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. تو وہ سورج کو سمندروں میں ڈالا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. سارے معنی ہو سکتے ہیں کہ ابتدا میں یہ کیفیت ہوگی جب آگ لگ جائے گی سمندروں میں، اور ایک میں ہے کہ جہنم میں ڈالا جائے گا، بعض روایت میں ہے، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے اس کا مفہوم ہے کہ سورج کو بے نور کر کے قیامت میں جہنم میں ڈالا جائے گا. اور محدثین نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ جو لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں، سورج کو پوجنے والے ہیں، ان کے لیے انتہائی عبرت کی بات ہوگی کہ جسے ہم بہت بڑا سمجھتے تھے، نعوذ باللہ اپنا خدا مانتے تھے، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ وہ جہنم کے اندر جل رہا ہے. تو یہ سورج کی کیفیت کا بیان ہے جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. ایک یہ نفخہ اولا کا موقع ہے جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے جھڑ پڑیں گے، گر جائیں گے. ایک ایک ستارہ کہتے ہیں زمین سے بھی کئی گنا بڑے بڑے ستارے. کیا کیفیت ہوگی جب ستارے جھڑ پڑیں گے؟ اور وَإِذَا الْجِبَالُ، تیسری چیز کیا ہے؟ جب پہاڑ سُيِّرَتْ چلا دیا جائے گا. ابھی تو پہاڑ کو اللہ نے گاڑ رکھا ہے، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، آپ نے پڑھا پہاڑ میخیں بنی ہوئی ہیں، اور زمین کی کشش ثقل جو ہے اس نے اس کو تھاما ہوا ہے سختی سے. جب وہ زمین کی کشش بھی ختم ہوگی، اصل تو اللہ کا حکم ہے. تو قرآن نے دوسری جگہ آگے آئے گی کہ اس وقت آپ دیکھیں گے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، یہ پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی، ایسے اڑیں گے. تو پہاڑ اس موقع پر چلا دیے جائیں گے. نعوذ باللہ، ظاہری بات ہے کوئی واقعہ قصہ نہیں ہے، 100% سچی خبر ہے. اور کیا ہوگا؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ چونکہ عربوں کو ایک تمثیل کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. عربوں میں اونٹ بہت زیادہ استعمال ہوتا تھا، اس کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے. اب ریگستانوں میں بڑا استعمال ہے اس کا. گھوڑوں سے زیادہ اونٹ وہاں پر ہے کارآمد، جو کہ اس میں چلتا ہے زمین میں، ریتلی زمین. تو اونٹنی، خاص طور پر وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی گابن ہو جائے، بچہ جننے والی ہو، گبن ہو، ان کو عرب کہتے ہیں کہ کبھی خالی چھوڑتی نہیں سے، بلکہ اس کے دم کے ساتھ لٹکتے ہوئے پھرتے رہتے تھے. بڑی قدر ہوتی تھی اس کی. کب اس نے بچہ جننا ہے تو ظاہری بات ہے بچہ جنے کی، دودھ بھی اس کے بعد اترے گا، اور اس کے بعد ظاہری بات ہے بچہ آئے گا، ہمارے لیے وہ سارے اسباب ہوں گے. تو اس کو کوئی اکیلے نہیں چھوڑتا تھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. جب وہ بچہ جننے والی جو اونٹنی ہے گبن، اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ عُطِّلَتْ، وہ خالی پھرے گی بغیر چروائے کے، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہیں دیکھے گا. سب کو اپنی پڑی ہوگی. کل آپ نے آیت سنی کہ سب اپنے اپنے نفسا نفسی کے اندر ہوں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. تو گبن اونٹنی کو بھی ایسے ہی چھوڑ دیں گے. اور کیا ہوگا اس نفخہ اولی میں؟ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. جب وحشی درندے، وحشی جانور حشرت جمع کر دیے جائیں گے. وحشی درندے بھی یوں ہی پھریں گے، لوگوں کے ساتھ پھر رہے ہوں گے، کسی کو کوئی کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں کرے گا. اب وہ الفاظ ہیں وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. جب اللہ بحار کو، سمندروں کو بھڑکا دے گا، سمندر ابل پڑیں گے، جل جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اللہ کی شان ہے. آپ جانتے ہیں پانی کے اندر آکسیجن، ہائیڈروجن، یہ 2 ہی مادے ہیں جن سے مل کر پانی بن رہا ہے. اور آپ جانتے ہیں ایک میں جلانے کا مادہ ہے، ایک میں جلنے کا مادہ ہے. اللہ تعالیٰ جب وہ کیفیت ختم کر دے گا رب العالمین تو ان کے اندر آگ لگ جائے گی. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب سورج اس میں گرے گا آگ لگ جائے گی سمندروں میں. وَإِذَا النُّفُوسُ، 5ویں چیز، جب نفس، سارے کے سارے جان، جی، زُوِّجَت، جمع کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے. اس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ جب روح جسموں میں لوٹا دی جائے گی. ظاہری بات ہے جب وہ سب چیز فنا ہوگی، اس کے بعد جب اٹھیں گے تو دوبارہ سے آگے ملنا شروع ہو جائیں گے.
یہاں سے میں نے عرض کیا کہ اذا البحار سجرت تک 6 چیزیں ہو گئیں، 1 2 3 4 6 چیزیں یہاں تک ہو گئی. اب وَإِذَا النُّفُوسِ سے جو آگے چیز کو ذکر ہے یہ نفخہ ثانیہ کے بعد. نفخہ اولا میں تو کیا ہوگا، سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے جھٹ پڑیں گے، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اونٹنیاں یوں پھریں گی، سارا کچھ ہوگا. اور جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر کیا ہوگا، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب یہ نفس جانیں آپس کے اندر ملا دی جائیں گی، روح لوٹا دی جائے گی. اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ نفسوں کو ملا دیا جائے گا، یعنی مختلف گروہ ہو جائیں گے. گناہ گاروں کا گروہ الگ جمع ہو جائے گا، نیکوکاروں کا الگ جمع ہو جائے گا. گناہ گاروں میں بھی جو قسمیں ہیں نعوذ باللہ، قاتلین کا الگ ہوگا، فلاں کا الگ ہوگا، فلاں ظالمین کا الگ ہوگا. تو اس طرح کر کے جب نفسوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور کیا ہوگا، یہ بڑی بدترین صورت جو عربوں میں تھی، اللہ بچائے سب کو. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ کہتے ہیں زندہ درگور کی ہوئی. جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس ظلم کی پاداش میں وہ قتل کی گئی. آخر اس بیچاری کا جرم کیا تھا، صرف یہی کہ وہ لڑکی ہے. اور عربوں کے اندر یہ دستور تھا، سارے واقعات آپ نے سنے، احادیث میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. ایک شخص آئے تھے، انہوں نے آ کے کہا تھا کہ میں نے اپنی 10 بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، ہچکی بن گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا اس کا مطلب کہ تیرے دل میں پتھر کا دل ہے. تو یہ ساری کیفیت ہوئی جب وہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس ظلم کی پاداش میں وہ قتل کی گئی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور کیا ہوگا، صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، بکھیر دیے جائیں گے. یہ سارے اعمال نامے جو ہیں، کسی کو دائیں ہاتھ والے میں ملے گا، بائیں ہاتھ ملے گا، وہ سب بکھیر دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی. میں نے عرض کیا شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو قیامت کا منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہ رہا ہے یہ صورت پڑھ لے. آسمان کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، اوپر سے کھرچ دیا جائے گا اس کو، الامان والحفیظ. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم جہنم سعرت بہت زیادہ بھڑکا دی جائے گی. اور وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت بہت قریب کر دی جائے گی. جب یہ تمام صورتیں ہوں گی، 6 صورتیں وہ نفخہ اولا کے بعد کی، 6 صورتیں یہ نفخہ ثانیہ کے بعد کی، ان تمام 12 چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد کیا فرمایا جا رہا ہے، علمت نفس ما احضر، ہر نفس جان لے گا ما احضر، جو وہ حاضر کیا ہے، جو وہ حاضر کر کے آیا، جو لے کر آئے اعمال، وہاں کوئی چھپا نہیں رہے گا. ہر چیز آشکارا ہو جائے گی، کیا پوشیدہ، کیا ظاہری برائی، کیا باطنی برائی. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، قرآن بھی کہتا ہے ظاہری گناہ ہو، باطنی گناہ ہو، سب کے بارے میں سوال ہوگا. سب کو چھوڑو، سب کے چھوڑنے کا حکم ہے. تو وہاں انسان جو کچھ اس نے عمل کیا حاضر ہو جائے گا. اب اس کے بعد اللہ جل شانہ قسم کھا کے ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں. قسمیں کس چیز کی ہیں، لا اقسم بالخنس فلا اقسم بالخنس. پہلے بھی میں نے بات عرض کی تھی کہ لا کا لفظ اس موقع پر زائد ہوتا ہے، بعض نے اور معنی لکھے. لا اقسم بیوم القیامہ میں نے تفصیل عرض کی تھی آپ سے. تو لا اقسم بالخنس، پہلے ہے خنس، پھر الجوار، پھر کنس. یہ تینوں قسمیں ستاروں کی ہیں. قسم ہے ان ستاروں کی بالخنس جو بہت ہی زیادہ خنس سیدھے چلنے والے ہیں. بالخنس نہیں، سیدھے چلنے والے نہیں ہوں گے. اس میں کیا لکھا ہوا ہے، سوری، الٹے چلنے، ہاں الٹے چلنے والے، پیچھے ہٹنے والے، پیچھے ہٹنے والے. قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. اب ستاروں کی چال ہے، پہلے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد غروب ہو جاتے ہیں. تو قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں. الجوار، آگے چلنے والے ہیں. کنس، پھر بالکل چھپ جانے والے ہیں. ستاروں کی چالیں ہوتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں ہمیں تو اس کا قدر نہیں ہے. پہلے زمانے میں جب یہ بجلی وغیرہ اور گھڑی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو رات میں سفر کرنے والے، اب بھی جو نیوی والے ہیں وہ چاند اور ستاروں سے اسی سے سارا راستہ معلوم کرتے ہیں کہ رات کے وقت ستارہ کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، ستاروں کی چال ہے، اسی سے ساری چیزیں معلوم کرتے ہیں. تو قسم ہے ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، آگے بڑھنے والے ہیں، اور چھپ جانے والے ہیں. اور کس کی قسم ہے، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی
عس جب کہ وہ جانے لگے، اور ون صبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی، اذا تنفس جب وہ سانس لیتی ہے، سانس لینے لگے۔ صبح کے وقت جب پاؤں پھٹتی ہے، بالکل ایسا لگتا ہے کہ سانس لے رہی ہے اور اب دن یعنی اجالا پھیلتا چلا جا رہا ہے، جیسے سانس لیتے ہوئے انسان کا سینہ باہر کی طرف آتا ہے، یوں ہی لگتا ہے جیسے ہر چیز کھلنی شروع ہوگی۔ تو قسم ہے صبح کی اذا تنفس جب وہ سانس لینے لگے۔ اب یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد کیا فرمایا؟ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے رسول۔ پہلے بھی ہمارے سامنے بات آئی کہ رسول کا مطلب ہوتا ہے ارسل یرسلو، بھیجا ہوا۔ یہ رسول کا لفظ فرشتوں پر بھی استعمال ہوتا ہے، انبیاء پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن قول ہے رسول، بھیجے ہوئے کا، جو لانے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے۔ وہ بھیجے ہوئے کیسے ہیں؟ کریم، بڑی ہی عزت والے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہے ساری۔ ذی قوت، بڑی قوت والے ہیں۔ عند ذی العرش مکین، اور عرش والے کے نزدیک وہ بہت ہی معزز ہیں، یا قرار پکڑے ہوئے ہیں، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ مطاع ثم، پہلے بھی شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا، ایک موقع پہ آیا تھا، ثم قرآن میں اکثر آتا ہے، ثم کا لفظ بہت کم ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ، مطاع اطاعت کی جاتی ہے، اور ثم امین، وہ اس جگہ بڑے امانت دار ہیں۔ یا ثم کا تعلق پچھلی عبارت سے ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہاں بڑی اطاعت کی جاتی ہے، اور وہ بڑے امانت دار بھی ہیں۔ اس ہستی کی طرف سے یہ قرآن لایا ہوا ہے۔ ایسے نہ سمجھو کہ نعوذ باللہ خود لے آئے ہیں، یا ایسی ہستی نے لائے جس نے کوئی اس کے اندر تبدیلی کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں۔ اب نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، چونکہ مکی صورت ہے، ابتدائی صورتوں میں شمار ہوتا ہے، تو کفار کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے وما صاحبکم بمجنون۔ وہ یہی کہا کرتے تھے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجنون ہیں، دیوانے ہیں، استغفر اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارے ساتھی نعوذ باللہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا ہے، کہاں؟ بالافق المبین۔ افق کہتے ہیں آسمان کا کنارہ، روشن آسمان کے کنارے پر۔ احادیث میں آتا ہے کہ 2 مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، ایک مرتبہ دنیا میں، ایک مرتبہ آسمانوں میں۔ دنیا میں دیکھا، یہ اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جب ابتدا کے اندر وحی کا نزول ہوا اور کچھ عرصے وحی رکی رہی، سورہ اقرا آگے آ رہی ہے، اور یا ایھا المدثر پہ شاید میں نے عرض کیا تھا، اس کے بعد وہ الفاظ اترے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اشتیاق تھا۔ تو اس موقع پہ آپ سے ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ افق کے اوپر زمین سے آسمان تک کرسی پھیلی ہوئی ہے، اس پہ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہیں، بے شمار ان کے سینکڑوں پر ہیں، اس کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا واضح آسمان کے کنارے پر، جو آسمان کیسے کنارے پر بڑا واضح تھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب باتیں بتانے پر کوئی بِضَنِينٍ، غیب کی باتیں بتلانے پر بخیل نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں مکمل نہ بتائیں۔ نعوذ باللہ بعض حضرات نے اسی سے یہ مفہوم لکھا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ قرآن کی اور بے شمار آیات ہیں، پہلے بھی ہمارے سامنے کئی دفعہ الفاظ آئے۔ اخبار الغیب ہے، ذالک من انباء الغیب نوحیھا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ ہود میں جہاں نوح علیہ السلام کا واقعہ، اور کئی جگہ ہے۔ تو جو باتیں اللہ جل شانہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بتلائی گئیں بظنین، وہ اس میں بخل سے کام نہیں رکھتے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی عرض کیا تھا سورہ نبا کے آغاز میں کہ نبی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، نبی کا مطلب ہی ہے خبر دینے والا۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے جو خبریں لوگوں تک منتقل کرتے ہیں وہی ہستی نبی کہلاتی۔ تو وما هو علی الغیب بظنین وما هو بقول الشیطان الرجیم، ان بدبختوں کا یہ بھی تھا کہ یہ تو نعوذ باللہ آپ کو ایک بشر ہے، یعلمہ بشر، قرآن کے اندر الفاظ ہیں، وہ ان کو سکھلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا شیطان نعوذ باللہ اس کے اندر اپنی کوئی باتیں شامل کر دیتا ہے، تو اس کو اس بارے میں وضاحت ہے۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، نعوذ باللہ یہ قرآن شیطان مردود کا قول تھوڑی ہے، یہ تو اس ہستی کی جانب سے لایا ہوا ہے جو بڑی قوت والے ہیں، اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون بھی نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بتلانے پر بخیل بھی نہیں ہیں۔
یا بھی ساری باتیں ذکر کر کے کہا جا رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ ساری باتیں سنتے ہو، روز ہم آیات پڑھتے ہیں، ہم ہی مخاطب ہیں، اس کے ہم بھی مخاطب ہیں، تم کہاں جا رہے ہو؟ کس طرف تمہاری سوچ ہے؟ اعمال کا تمہارا یعنی صبح و شام کی مشقتیں کس طرف چل رہی ہیں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ یہ قرآن تو پورے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اب لمن شاء، اب نصیحت تو سب کے لیے ہے، لیکن حاصل وہی کرتا ہے جو یہ چاہے منکم ان یستقیم، تم میں سے کہ وہ سیدھا راستہ اختیار کر لے۔ جو سیدھے راستے پر چلنا تم میں سے چاہے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور حقیقت بھی یہی ہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ تمہارے دل میں وہ چاہت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے، لیکن یہ بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا، اللہ چاہتا کس کے لیے ہے؟ چاہتا اسی کے لیے، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اسے ہی دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے، جو اللہ سے مانگے۔ جو اپنا منہ ہی موڑ لے تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بے پرواہ۔ تو الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہ اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہی آیت ہم روز پڑھتے ہیں، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ فکر آخرت نصیب فرمائے، آخرت کی تیاری کی بھی توفیق دے، اللہم آمین۔ ترجمہ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب گبھن اونٹنی عُطِّلَتْ خالی پھرے گی، بغیر کسی چرواہے کے پھرا کرے گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور بھی جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو بھڑکایا جائے گا، آگ لگا دی جائے گی، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب نفوس جانیں زُوِّجَتْ ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا، کیا سوال کیا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس ظلم کی وجہ سے وہ قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمانوں کی کھال ادھیڑ دی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کو مزید بھڑکا دیا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، جان لے گا ہر جی، ہر نفس جو اس نے حاضر کیا، جو وہ لے کر آ۔ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، قسم ہے پیچھے ہٹ جانے والے ستاروں کی، الجوار آگے بڑھنے والوں کی، الکنس اور چھپ جانے والوں کی، واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب کہ وہ جانے لگے، اور والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب کہ وہ سانس لینے لگے، یعنی صبح نکلنے لگے، بیدار ہونے لگے۔ انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن قول ہے رسول کریم کا، یعنی ایسی ہستی کی جانب سے لایا ہوا جو بڑی ہی عزت والی ہے، ذی قوت، بہت ہی قوت والی ہستی ہے، اور عند ذی العرش مکین، عرش والے کے نزدیک قوت والی ہے، یہ مفہوم بھی، اور عرش والے کے نزدیک قرار پکڑے ہوئے ہے، مطاع ثم امین، ان کی اس جگہ اطاعت بھی کی جاتی ہے اور اس جگہ بڑے امانت دار بھی ہیں۔ وما صاحبکم بمجنون، آپ کے ساتھی، تمہارے ساتھی کوئی مجنون نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا آسمان کے واضح کنارے پر۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے پر نعوذ باللہ بخیل نہیں ہیں۔ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول قرآن نہیں ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں چلے جا رہے ہو، یعنی کیوں نہیں سوچتے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر نصیحت ہے جہان والوں کے لیے، لمن شاء، جہان والوں میں سے اس شخص کے لیے جو تم میں سے یہ چاہے، ان یستقیم، کہ وہ سیدھے راستے پر چلے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما، ہم سب کو قرآن کی تمام تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. خصوصاً یا اللہ بندوں کے حوالے سے حقوق و فرائض جتنے ہیں ان کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما. ہر قسم کی یا اللہ روحانی جسمانی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہم سب پر رحم والا عافیت والا معاملہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ.